عمران خان صاحب نے کل شروع کیا اور آج تو حبیب صاحب ایسا لگ رہا تھا حکومت کو بہت مرچیں لگ گئی ہیں. نہیں، وہ درد تو کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی ان لوگوں میں سے نہیں تھا، امکان نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بنے گے. تو عمران خان صاحب نے ISF کے ایک نوجوان کو جب وزیر اعلیٰ بنایا اور نامزد کیا تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے نا، جس کو کارکن سمجھ کے نظر انداز کیا جا رہا تھا، وہ یکا یک صوبے کے سب سے ٹاپ پہ آ گیا اور پاکستان کے 5 جو بنیادی ایگزیکٹو کے عہدے ہیں ان میں سے ایک اس کے پاس چلا گیا. تو ایک دم پریشانی تو ہو جاتی ہے نا. ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور یہی نہ جاننا مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے. علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد KP گورنمنٹ جو کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے کہ باقی 3 صوبوں میں ہم نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا، ادھر بھی ہماری مرضی کا لگے. یہ خواہشات اپنی جگہ، غصہ بھی اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں. محبت کا حق یہ ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے کہ غصہ بھی دوستوں کا برداشت کیا. میں اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں آگے حالات بڑے خراب ہونے ہیں. خدا نہ خواستہ. حالات پہلے کون سے ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مختاریہ گل ود گئی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. عمران خان نے گزشتہ روز سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر نامزد کیا، جس کے بعد حکومت کو کچھ ٹینشن ہو گئی ہے. آج اختیار ولی اور عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے اور ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف آج ہی الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے، جوڑ توڑ جاری ہے، رابطے کیے جا رہے ہیں. کیا اس حوالے سے اپوزیشن کر سکتی ہے، PTI کے پاس کیا نمبرز ہوں گے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج منیر ملک نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کے حوالے سے دلائل دیے. ججز نے بڑے دلچسپ ریمارکس بھی دیے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس معاملے کی جو عمران خان صاحب نے کل شروع کیا اور آج تو حبیب صاحب ایسا لگ رہا تھا حکومت کو بہت مرچیں لگ گئی ہیں. نہیں، وہ درد تو بڑی مطلب آپ سمجھیے کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی ان لوگوں میں سے نہیں تھا، امکان نہیں تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. تو عمران خان صاحب نے ISF کے ایک نوجوان کو جب وزیر اعلیٰ بنایا اور نامزد کیا تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے نا. ایک کارکن جس کو کارکن سمجھ کے نظر انداز کیا جا رہا تھا، وہ یکا یک صوبے کے سب سے ٹاپ پہ آ گیا اور پاکستان کے 5 جو بنیادی ایگزیکٹو کے عہدے ہیں ان میں سے ایک اس کے پاس چلا گیا. تو ایک دم پریشانی تو ہو جاتی ہے نا کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے اور کہاں پہ وہ مطلب ان کا یعنی طرز عمل کیا ہوگا. اس وقت تک ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور یہی نہ جاننا مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے. یہ نہ جاننا اتنا خطرناک ہے کہ بعض لوگ تو ایسے بھی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے وہ کئی لوگوں سے ان کا نمبر مانگتے ہوئے پائے گئے اور کئی لوگ اکبر باجوہ کو فون کر رہے ہیں، حبیب اکرم کو فون کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ کہ آپ عثمان عمان کو فون کر رہے ہیں کہ جناب ایسا ہے کہ یار اس سے کو بات چیت کروا دیں، اس سے کو ملاقات کروا دیں. اور انہوں نے کہا جی کہ آگے سے ابھی وہ ان تک ایکسیس ہی کسی کی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو بڑا مصروف ہوں ابھی، تو یہ اس چکر میں ہوں، تو یہ جب معاملہ ہو جائے گا آگے تو پھر ملاقاتیں پھر تو سب سے ملاقاتیں کرنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ڈر یہ ہے کہ یہ چونکہ ISF کے ہیں تو لہٰذا مراد سعید سے ان کا ریلیشن بھی ہوگا. اچھا، مراد سعید کا ریلیشن تو عمران خان سے بھی ہے. مراد سعید کا ریلیشن تو سینکڑوں لوگوں سے ہے جو وہ وزیر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ وزیر رہے ہیں کمیونیکیشن کے، تو ان کا تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے تعلق ہے. تو یہ تعلق ہونا کون سی پریشانی کا باعث ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ایک عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر دیں گے. اچھا، میں ویسے محض ایک یہ یاد دلانا اس موقع پہ ذرا ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جس شخص کے بارے میں کہی گئی تھی وہ کسی حکومتی شخص کے بارے میں اور ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں، تو وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہی. کون سی بات ہے؟ کہ دہشت گردوں کو اسامہ بن لادن سر. اچھا، اسامہ بن لادن کا تو اس معاملے میں کیس آیا تھا نا جب نواز شریف صاحب نے آپ لوکل دہشت گردوں کی بات ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف. محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ بات کہی تھی تو بلکہ وہ تو بڑی آگے تک بات گئی تھی، وہ تو سعودی عرب کا بادشاہ تک چلی گئی، بس وہ دب گئی ایسے ہی. اچھا خیر بات تھی. تو برسبیل تذکرہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہاں فون کر کے کہا تھا
سعودی عرب کے بادشاہ کو کہ یہ شخص ہے، سعودی ہے، اور یہ آدمی میرے خلاف یہاں پالیٹکس کو فائنینس کر رہا ہے. جی یہاں تک بات ہوئی تھی. تو خیر اور شہباز شریف صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، تو لاہور میں پنجاب میں دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یاد آ گیا، یاد آ گئی آپ کو بات؟ وہ انہوں نے طالبان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں کیوں آپ نے نشانہ بنایا، وہ کے پی تک رہے. ہاں اس وقت پہلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی کے پی میں. ہم تو آپ کے خلاف کسی چیز کا حصہ نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے سب کو کہ یہ ریئل بات کیا تھی. تو آج اگر عطا تارڑ صاحب اٹھ کے یہ لگا رہے ہیں تو عطا تارڑ صاحب سے ذرا کوئی پوچھ کے مجھے بتا دے کہ انہیں دہشت گردی کے بارے میں کیا پتہ ہے. جو کچھ آج انہوں نے فرمایا ہے وہ تو رٹا رٹایا بیان ہے. ایک انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں، انہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی تاریخ کا بھی یقیناً نہیں پتا ہوگا، اور انہیں دہشت گردی اور سیاست کے تعلق کا بھی نہیں پتا ہوگا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں تو بالکل نہیں پتا ہوگا. ویسے وہ تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. تڑیاں تو لگاتے رہے، وہ تو اس میں کون سی بات ہے، بالکل لگانی چاہیے انہیں. وہ بھی انہوں نے بھی تو سیاست کرنی ہے، آخر فارم 47 نے لیا ہوا تو سیاست نہیں کرنی. تو آپ سیاست کر کے بتائیں انہیں. اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں عطا تارڑ صاحب نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہرایا ہوا ہے. کوئی چھوٹا کردار ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہیں سیاست تو کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہونی نہیں ان سے. وہ میں آپ کو ہاں یہ جو ہو سکتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اس وقت جو حکومتی سرکلز میں سوچا جا رہا ہے کہ یہ استعفے والا معاملہ جو ہے نا اس کو کیسے ٹالا جائے، کیونکہ اب انہیں علی امین گنڈا پوری اچھے لگنے لگ گئے ہیں نا. جی وہ تو بیچارے ہو گئے ہیں، علی امین گنڈا پور بیچارے ہو گئے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفی جو ہے وہ انہوں نے کل گورنر ہاؤس کو ریسیو کروا دیا. ابھی جب ہم بات کریں تو ابیب صاحب ٹی وی پر چل رہا ہے کہ ابھی تک پرنسپل سیکرٹری کے پاس پہنچا گورنر. اب لیکن اس کی وجہ آپ ذرا دیکھیے، میں نے ابھی استعفی دیکھا غور سے، کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے وہ ریسیونگ پڑھی. اب وہ ہے این کیو گورنر ہاؤس، اور نام پڑھا نہیں جا رہا، شاید سادو خان ہے یا جو بھی خان صاحب ہے. این کیو نائب قاصد گورنر ہاؤس کے، ان کو یہ استعفیٰ وصول کروایا گیا. یعنی گورنر ہاؤس تک تو پہنچ گیا، لیکن اس کے اوپر جو ریسیونگ ہے اس کے اوپر گورنر ہاؤس کی مہر نہیں لگی، اسٹیمپ نہیں لگی. ٹھیک ہے نا. وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کسی شخص نے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ میں نے استعفیٰ قبول کر لیا. اچھا اب یہ ظاہر ہے انہوں نے اگر یعنی استعفیٰ قبول، معاف کیجیے گا، استعفیٰ وصول کیا، تو اب یہ استعفیٰ وصولی کے مراحل اگر طے نہیں کرتا تھوڑی دیر تک، تو عین ممکن ہے دوبارہ پھر وہ ڈپٹی سیکرٹری کے ذریعے، پھر سیکرٹری کے ذریعے اصولی طور پر ہونا ایسے چاہیے تھا. میرا خیال ہے استعفیٰ بھیجا، ظاہر ہے انہوں نے جب پبلک کر دیا استعفیٰ تو اس کے بعد تو باقی تو چیزیں محض تکلف آتی ہیں نا. لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی سیکرٹری کو، اسپیشل ایمسری کو بھیجا جاتا. پرنسپل سیکرٹری، وزیر اعلیٰ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہتے کہ بھائی یہ میرا استعفیٰ لے کے آپ ذرا گورنر ہاؤس میں وصول کروا کے آئے، تو یہ طریقہ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا. لیکن بہرحال وہ شاید یہ اس میں نا تجربہ کاری آڑے آ گئی ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. سچ میری ذاتی رائے تو یہ ہے، چونکہ پھنسانا ہے مختلف طریقوں سے، اس معاملے کو ٹالنا ہے. گورنر ہاؤس آگے سے 100 طرح کے بہانے بنائے گا اور 100 معاملے کرے گا. تو گورنر ہاؤس کے پاس بھی اب ٹالنے سے ہوگا کیا؟ دیکھیے اختیار تو ہے گورنر ہاؤس کے پاس، گورنر کے پاس. میں دیکھ رہا تھا کہ آج دستور کا آرٹیکل 1051 جو ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی سمری جو وزیر اعلیٰ بھیجے یا کیبنٹ بھیجے اس کو 15 دن کے لیے روکا جا سکتا ہے، اور اس کو وہ واپس بھیج سکتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اگر وہ آ جاتی ہے اسی شکل میں تو 10 دن کے اندر اندر اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. تو گویا اگر میں اس کو وہ کنسیڈر کر لوں، اگر ہم اس کو وہ مان لیں کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ چیز بھیجی گئی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 25 دن لگ سکتے ہیں. لیکن اسیسمنٹ یہ ہے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ 17 دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو جب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ تھا تو عثمان بزدار صاحب کے استعفے کو چودھری سرور صاحب نے ذرا اٹکایا تھا. انہوں نے کہا تھا میں بلاؤں گا، بٹھاؤں گا، دیکھوں گا، شکل دیکھوں گا کہ یہ عثمان بزداری ہے. نہیں چیمہ صاحب نہیں تھے تب گورنر؟ وہ بعد میں تھے، وہ بعد میں. اچھا وہ پرویز علی، میں پرویز علی دور کی بات کر رہا تھا. اس وقت دیکھیں نا، چاہے گورنر اپنے تھے، معاملہ جس چیز کے اوپر پھنسایا تھا، الیکشن نہیں ہوئے تھے، اسمبلی توڑ دی تھی،
کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, ایک باہر بیٹھے بندے کی ہدایت پر وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن بھی کود پڑا تھا, الیکشن کمیشن بھی, ایون عدالت میں بھی اطہر من اللہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا. تو ابھی بھی یہ سوال کہ جیل میں بیٹھے شخص کی ہدایت پر علی امین نے ٹویٹ کیا کہ میں نے ان کی ہدایت پر میں استعفیٰ, انہوں نے استعفے میں لکھا ہوا ہے, استعفے میں لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات یہ ہے دس کوڈ another میڈ بی an other cause اور ریزن کہ بھائی جان یہ تو نہیں 10-15 دن کوشش پوری ہونی ہے, وہ آج بھی ہوگی, وہ کل بھی ہوگی, وہ پرسوں بھی ہوگی. آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا, کہانی ختم. نہیں ہے نا سر. اچھا اب لیکن جو سہیل آفریدی صاحب سے ڈر لگ رہا ہے, اب سہیل آفریدی صاحب سے ڈرنے کی ایک عام کارکن ہے وہ, نہیں وجوہات بھی ہیں. میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اتنا غریب آدمی, ہاں الیکشن کمیشن میں جو اثاثے, اور غریب آدمی پتہ کیسے کہ یہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وزیر ہونے کے باوجود. اچھا اس سے پہلے بھی کرائے کے مکان میں رہتے تھے, 7 مرلے کا مکان تھا. اچھا اب ایک نوجوان جو پہلے 7 مرلے کے مکان میں رہتا ہو, وزیر بن جائے اور پھر وزیر بن کے بھی وہ کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا ہو, تو یہ ایک پریشانی کا باعث تو ہے نا کہ ایسے آدمی کے سٹیکس جو ہوتے ہیں, وہ جو آدمی اپنے آپ کو کلین رکھتا ہے اس کو تو پریشانی نہیں ہوتی پیسوں کی. تو یہ ایک ڈرنے کی وجہ ہے. دوسری ویسے ان کے ایک ان کی پرسنل سٹوری ہے, میرا خیال ہے میں عرض کر ہی دیتا ہوں. ان کے والد صاحب ایک اچھے بزنس مین تھے, تو سم ہاؤ ان کے والد صاحب کو کچھ بیماری ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کی یادداشت میں کچھ وہ جاتی رہی, تو وہ اپنے بزنس کے معاملات بھی بھلا گئے. اچھا, تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ. تو خیر, تو وہ اب اس بیک گراؤنڈ کا آدمی وہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, 7 مرلے کے مکان میں پلا بڑا ہے, اور اب وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے گا. تو آپ ذرا دیکھیں نا کہ دنیا کو تکلیف ہی کتنی ہو جائے گی. یہ تکلیف ہے حبیب صاحب. میرا اس میں ایک آرگیومنٹ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو معاملہ اب چلا ہے علی امین گنڈا پور کے استعفے کے بعد, یہ کے پی گورنمنٹ جو کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے اس کے درمیان اور گورنر یا پھر الیکشن کمیشن یا پھر وفاقی حکومت کو تو آفرین کہیں, ان کے درمیان یہ ورسز یہ نہیں ہے, یہ سادہ سا معاملہ ہے کہ یہ ورسز ہے الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ کی لڑائی ہے, زمین و آسمان کی لڑائی کا, وہ الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ کی لڑائی ہے. اور یہاں پہ مقصد بڑا سادہ سا ہے کہ باقی 3 صوبوں میں ہم نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے, ادھر بھی ہماری مرضی کا لگے گا, یہ ہے معاملہ جی. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے خیبر پختونخوا کا آپریشن, جس پہ عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پھر ریٹریٹ کیا ہے کہ اے این پی کے ساتھ کیا ہوا اور باقیوں کے ساتھ کیا, اور یہ حل نہیں ہے جنگ جس طرح سے آپ وہ سولوشن کر رہے ہیں. جامع پلان دے رہے ہیں, پلان پہ بعد میں آ جاتے ہیں نا, لیکن اس میں معاملہ یوں ہے کہ محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ اپنے لیے فیور ہمیں دینی پڑ جائے گی, تو وہ ہم نے دینی نہیں ہے. اور اس پہ چونکہ ایک ضد اور انا کا معاملہ ہے, تو یہاں سے ہماری مرضی کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ جناب جیتا جو بھی ہے وزیر اعلیٰ جیسے یہاں پہ پنجاب میں ہے, بلوچستان میں ہے, اسی طرح سے کے پی میں بھی ہم کریں. بات یہ ہے کہ یہ خواہشات اپنی جگہ, ہاں غصہ بھی اپنی جگہ, یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں. آپ کو اگر مجھ پہ غصہ ہے تو میں آپ کے غصے کا بھی احترام کروں گا, یہ مجھ پہ فرض ہے. ہمارے اور معاملے نا سر, محبت کا حق یہ ہوتا ہے, استحقاق ہوتا ہے کہ غصہ بھی دوستوں کا برداشت کیا جائے. وہ نہیں, یہاں کون سے دوست. اچھا اب جو ہے وہاں یہاں غصہ جو ہے اگر کسی کو آیا ہوا ہے تو اس کا کیا علاج کرے, ٹھیک ہے, اس کا علاج کر رہا ہوں. آگے حالات خراب ہونے, مسئلہ یہ ہے کہ حالات پہلے کون سے ٹھیک ہیں, ہاں مزید خراب ہونے. اچھا مزید سے میں آپ کو بتاؤں مختاریہ گل ود گئی ہے. بالکل ایسے ہی, یہ آپ کو پورے حالات کی خرابی کا اندازہ نہیں ہے, نہ وہ میڈیا پر آ رہی ہے, نہ وہ بتانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اگر آپ پچھلے چند دن کے اخبارات ہی پڑھ لیں غور و فکر سے اور کچھ خبروں کو نشاندہ کر لیں تو آپ کو حالات کی خرابی کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے حالات بھائی لڑ کے تو ٹھیک نہیں ہو رہے نا, دیکھیے نا, تو دوسرا راستہ دیکھ لیں. اچھا یا لڑنا بھی ہے اور یعنی سیاست کو بھی راستہ دے دیں, دونوں راستے چلا کے دیکھ لیں جیسے ہوتا رہا ہے. ہاں بالکل, تو بھائی آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہے نا. ریاست کی مضبوطی محض بندوق سے نہیں ہوتی, ریاست کی مضبوطی لوگوں کو منوا کے اپنے ساتھ چلانے میں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست کو صرف بندوق سمجھ لیا, یہ نہیں ہوتا. حبیب صاحب خیر anyway مجھے یہ بتائیں کہ جو آج عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی, اختیار ولی صاحب نے, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کی تو پوری کوشش ہوگی. بھائی وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, کریں گے, تو بات ہو رہی ہے, پولیٹیکلی تو ہو رہی ہے, دوسرے وے سے بھی ہوگی.
راستہ روک لے گی سہیل نہیں. آفریدی کا؟ اچھا بالکل نہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اگر وہ سارے معاملات ٹھیک چلتے رہتے ہیں ایز آف ٹوڈے تو سہیل آفریدی صاحب کو کم سے کم 90 ووٹ پڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ 92. اچھا جی یہ 92 ہی ہیں ٹوٹل پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ؟ اچھا کم سے کم 90 زیادہ سے زیادہ 92 ووٹ ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن نے جو آج نوٹیفیکیشن جاری جو کیا ہے اس سے کیا الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے نہیں الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے بھی تو یہی تاثر دیا ہوا تھا جب علی امین گنڈا پور بنے تھے تو اس وقت بھی تو یہی صورتحال تھی نا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, سب سارے ہی آزاد تھے تو کیا ہو گیا تھا. لیکن سر وہ جو ضد والی صورتحال ہے نا وہ واپس چلی گئی ہے اپریل 2022 والے, بلکہ اس کے بعد والا جو ٹائم تھا نا جس کے اندر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہونا تھا, اسی جگہ کے اوپر عارف الوی صاحب آئے تھے اور پورا میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, کافی بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ بھی تھے. مجھے ان کا ایک فقرہ یاد آ گیا جو یہیں بیٹھے انہوں نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کی, صرف ایک غلطی ہوئی عمران خان صاحب سے, ہم سب سے. ہمارا خیال تھا کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہوگا لیکن نہ عدالتیں بولیں, سپریم کورٹ نے اس پر کچھ نہیں کیا اور ہوا نہیں. اب دوبارہ صورتحال وہ ہے کہ چونکہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے, معاملات ہم نے جس طرح سے چلا رہے ہیں آسمانوں پہ چل رہے ہیں, اور پھر دوبارہ وہی معاملہ کرنے کی نہج پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ شک اڑتی اڑ جائے. اکبر اس سے پہلے نا سارا کچھ ہو چکا ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی. الیکشن جیسی بنیادی چیز کو نظر انداز کر دیا, سپریم کورٹ کے حکم کو اڑا دیا, سارا کچھ ہو چکا ہے نا. اچھا اب بھی آپ کے خیال میں یہ فیصلہ اس چکر میں ہوا ہے کہ دستور پر عمل درآمد کو روک؟ ناٹ ایٹ آل. سب کو پتہ نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا یہ جو ریزسٹنس آئے گی, یہ تو کل ہی یہاں پہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی کہ ریزسٹنس آئے گی, یہ کس کو نہیں پتا تھا؟ ہر ایک کو پتا ہے. اچھا تو کیا عمران خان کو نہیں پتا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو نہیں بالکل پتا ہے. اچھا اب دیکھیں یہی ایک سسٹم ہے. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ عمران خان کو, میں تو صرف موروثی اعتبار سے جو حالات بن سکتے ہیں ہم تو ابھی صرف ان کا جائزہ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ذرا تصور کیجئے اگر اس وقت الیکشن کرا دیے جاتے دونوں صوبوں کے یا اکٹھے کرا دیے جاتے, آپ کے پاس کیا کچھ نہ ہوتا. میں اب واقعات نہیں گن کے بتاتا لیکن آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے. وہ صوبوں کے سر وہ تو خیر دوبارہ ہم اس میں چلے جائیں گے. تو اب آپ نے کرنا ہے, اب دیکھیے یہ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بھائی ایک طرف سے اگر دستور شکنی ہو رہی ہے ان کا توڑ نہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں, میں چلیں ایک ہائپوتھیٹیکل رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال یوں کی بن سکتی ہے. یہ بالکل خان صاحب کو یہ سب کچھ پتا ہے اور واٹ ایور ہی از ڈوئنگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ ایک بڑا سادہ سی بات ہے, تب سے لے کے اب تک کانسٹیٹیوشن کو فالو کون نہیں کر رہا, ہمیں پتا ہے کون نہیں کر رہا فالو بھائی, اور اس کی عزت کون نہیں کر رہا, یہ وفاقی حکومت میں جتنے بیٹھے ہیں وہ نہیں کر رہے. لیکن میں گزارش اس میں یہ کر رہا تھا کہ جو آپریشن والا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی ساری چیزیں 26 نومبر بھی بہت اہمیت کا ہے, باقی جو علی امین گنڈا پور صاحب ریشہ دیوانیاں چلتی رہی ہیں وہ بھی اہمیت کی ہیں, لیکن یہاں پہ آپریشن بہت اہمیت کا ہے. مجھے ایک وہ کاؤنٹر انسرجنسی وارفیئر کے حوالے سے, کیونکہ یہی چل رہی ہے نا اس وقت خیبر پختونخوا میں. آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک میجر صاحب شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اور باقی شہداء کو بھی. اور اس سے پچھلے روز اورکزئی میں معاملہ ہوا, اور پھر یہ معاملہ تواتر کے ساتھ وہاں پہ چل رہے ہیں, اور یہ انسرجنسی ہے. ہم جو کاؤنٹر انسرجنسی کر رہے ہیں اس پہ مطلب ایک بہت بڑا اتھارٹی ہے ڈیوڈ گیلولا, ان کی بک ہے کاؤنٹر انسرجنسی وارفیئر. وہ کہتے ہیں آپریٹو پارٹ اس بک کا مجھے ایک ہی فقرہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں ان کاؤنٹر انسرجنسی وارفیئر پاپولیشن از دا پرائز فرام بوتھ سائڈس. بالکل دونوں سائڈز پاپولیشن کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. ہماری ریاست یہاں پہ کیا کری, اس وقت پی ٹی اے کو نکال دیں بیچ میں سے, علی امین کی گورنمنٹ کو نکال دیں, لیکن ریاست کو کم از کم پاپولیشن کو آپ نے ساتھ کیسے رکھنا ہے, ان کی سمپتیز آپ کے ساتھ ہوں, بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ عوام کہیں کے جا کے, لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ لوگوں نے دہشت گردوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں, کوئی تو اس سے دکھی ہے. خدا نہ کرے کہ صورتحال آگے اللہ نہ کرے. دیکھیے اکبر, لیکن ماضی سے سیکھنا چاہیے نا سر, ماضی سے سیکھنا. تو میں کولیٹرل ڈیمیج تو میں آگے ٹیررسٹ بناتا ہے. میں آپ کو بالکل ساتھ کی مثال دے دیتا ہوں. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کا تیا پانچا کیا. ہاں جی, آج کیا ہوا سب کے سامنے, ٹھیک ہے نا, سب کے سامنے. ہم نے گلگت بلتستان میں حکومت کا تیا پانچا کیا, کیا ہوا سب کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اب جس نے تو سبق لینا ہے اس کے لیے تو یہ کافی 2 سبق ہے. اب کسی نے لینا ہی نہیں ہے تو کیا کریں,
देखें वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पिछले 2 वाकयात ही ना हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को कैसे जगाया जाए। मसला ये है भाई, जिनके सामने जिनके हाथ में मामलात हैं, अकाबरीन मिल्लत सोचा। हमारा तो सर कहना फर्ज है ना कि ये सनद रहे कि हम तो उसके बाद क्या होता है दुनिया भर में, जब आप इस तरह की जब दस्तूर से हटते हैं तो क्या होता है, आप जो सब नेशनलिस्ट कुव्वतें हैं आप उनको फरोग देते हैं, ये उनका तेल है, ये उनका फ्यूल है जी, एब्सोल्युटली। तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में दस्तूर के मुताबिक हालात नहीं चलने देंगे तो उन्हें तो आप फ्यूल ही देंगे। एक सवाल का जवाब हबीब साहब, आगे बढ़ते हैं इससे आगे थोड़ा सा। बढ़ना है। नहीं आगे बढ़ते हैं, इसी से बस फौरन आगे बढ़ जाते हैं। जब पिछली दफ़ा यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी तो ये जो टीटीपी वाले हैं और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, ये हमें उस वक्त हम सुनते थे कि इनका क्या मैनिफेस्टो कि हमने यहाँ पे शरई निज़ाम नाफिज करना है, हमने यहाँ पे काफिराना निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस्लामी जमहूरिया नहीं है, दिस एंड दैट पॉलिटिकल मोटिव्स नज़र आते थे। इस दफ़ा इनकी नज़र क्यों नहीं आ रहे? कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो उसकी वजह यह है कि पहले एक मामला और था। पहले ये एक्चुअली एक नेशनल डिबेट में था, एक बात थी। अब वो और नेशनल डिबेट में उनको बात करने का मौका भी दिया जाता था। याद है ना आपको, हकीमुल्लाह महसूद और ये सारे लोग, इनके बाकायदा इंटरव्यू आया करते थे। तो अब चूंकि वो तमाम तर अबलाग के रास्ते उन पर बंद हैं, तो इसलिए हमें ये अंदाजा नहीं है कि कहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं तो सिर्फ इस सेंस में अर्ज कर रहा था कि जो डिवाइड डालने की उस वक्त उन्होंने सोसाइटी में कोशिश की थी जी, तो एक तो ये है। अच्छा, और दूसरी फिर आप इसमें ये मत भूलें कि अफगानिस्तान के अंदर भी डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं। मुल्ला मुत्तकी सर आज भारत में, और आज वो जब आप इंडिया पहुंचा हुआ अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत जाएंगे तो लोग फिर सोचेंगे ना पाकिस्तान के अंदर भी। और आपको पता है ना, अमीर खान मुत्तकी साहब जो हैं ये मौलाना फजल रहमान के शागिर्द हैं। यानी आप जरा हालात को देखिए कि हमने कैसे बिगाड़ा है। जी जी। अच्छा हबीब साहब, 26वीं तरमीम की तरफ बढ़ना, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं मेंशन करती जाऊँ। 12 अक्टूबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर में जलसों के हवाले से शेड्यूल देना है उन्होंने और आगे के लाहे अमल का ऐलान करना है। मुझे लगता है कि वो जो एक तहरीक का मामला है, शायद इस प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, इससे लगता है कि देखिए, मैं तो आपको मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि मैंने आपको कल भी अर्ज किया था यही, और उससे पहले भी आपको कुछ अर्सा पहले अर्ज किया था कि अब मामला तेज होंगे और हालात में तेजी से तब्दीलियां आती रहेंगी और रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें अचानक आपको पता चलेगा कि सब बौखला जाएंगे। और अब ये सिलसिला तवातुर से है, तो लिहाजा बौखलाहट की आदत डाल लें। अच्छा, 26वें तरमीम के हवाले से हबीब साहब, आपको पता है अदालत में समाअत हो रही है। मुनीर मलिक साहब ने आज फुल कोर्ट की इस्तदा के हवाले से दलाइल दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने बड़े एक मतलब रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके रिमार्क्स के। उन्होंने कहा 26वीं तरमीम के बाद जो मुकर्रर हुए हैं जजेस, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये वैसे इस्तदा भी है। हाँ, इस्तदा तो है, लेकिन जज साहिबा की तरफ जो रिमार्क्स आना, देखिए जो आज का नुक्ता है ना, पहले तो उसको समझ लें। जो आज है, इस पूरे केस के 2 नुक्ते जो हमने परसों भी प्रोग्राम में शायद डिस्कस किए। नहीं, परसों नहीं किया हमने, मेन बारल एक ही है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बुनियादी नुक्ता है एक, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग से कोई एंटिटी है जी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर सुप्रीम कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर हो सकता है? ये एक बुनियादी नुक्ता है जी, ठीक है। अब आज जो नुक्ता तय हो रहा है, जिस पे आर्गुमेंट हो रहा है, वो बुनियादी तौर पे ये है, इसी पे आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें लोग उनको उलझा देते हैं। जब तक हम सुप्रीम कोर्ट को बरतर मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आईनी बेंच की हैसियत नहीं है। आईनी बेंच की हैसियत एक मखसूस मुकदमे में तो हो सकती है, लेकिन जब खुद इसके जवाब पर सवाल आएगा तो जब फिर कोई बड़ा फोरम होना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट है। तो लिहाजा एक ये बुनियादी सवाल है जिसने तय होना है।
اور دوسری بات جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کا اس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے بالکل انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہاں آپ عدالتی فیصلے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن، اس کے فیصلوں کو تحفظ ضرور دے سکتے ہیں ان کیس کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب جج کا اپنا معاملہ سامنے ہو تو جج کیوں بیٹھے اس میں؟ دو معاملات ہیں سر، یہ بالکل منیر ملک صاحب نے جو آج اٹھایا اصل کیس ہی اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ ہے یا آئینی بینچ میں سپریم کورٹ ہے، اور پھر سپیریئر ان میں سے کون سا آ جاتا ہے۔ یہ سوال حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں، اس کو آنسر نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر آئینی عدالت کا قیام الگ سے کرنے کا وہ پلان ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ مسرت ہلالی صاحبہ کی وہ بتا رہی تھیں، ان کی آبزرویشن ہے، اور دیگر جج صاحبان کی بھی آج میں مختلف طرح کی سن رہا تھا، کل وہ اتنا نہیں تھا جو آج نظر آیا۔ مجھے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے گو کہ امید نہیں ہے کہ کچھ انگڑائیاں سی ہیں سپریم کورٹ میں بھی نا، انگڑائیاں سی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایڈ کر لیں آپ، یہ بہت اچھی طرح سے جج صاحبان کو بھی پتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو سب سے مین جو وہ ہے، وہ ان کو پتا چل گیا غلطی ہو گئی ہے، وہ آئینی عدالت کا قیام ہے، وہ آ رہی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے جہاں 8 مہینے روک کے رکھی یہ اپیل، وہ انہوں نے لگا لی ہے اس سے پہلے۔ دیکھیے اب یہ شاید ایک تو یہ ہے ریڈنگ مور انٹو، تھوڑے پر امید ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب بالکل بھی عدالت کا جب معاملہ ہے تو پر امید رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب جس طرف حالات چل پڑے ہیں نا، آپ 27ویں نہیں 2700ویں ترمیم بھی لیں، بلکہ اب ترمیم کو چھوڑے، اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کریں۔ اب بات وہاں سے آگے نکل چکی ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہی ہے، جیسے موٹر وے پہ آپ ایک وہ ایگزٹ مس کر دیتے ہیں نا، پھر لمبا جا کے آنا پڑتا ہے، تو اب وہ جو اس موٹر وے پہ جو ایگزٹ تھا نا وہ مس ہو چکا ہوا، اب آگے ہی اب مسلسل ایک ہی راستے پہ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ورنہ گاڑی کا رخ موڑ لیں، اس کے نتائج اپنی جگہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بہرحال تو اس میں اب جو بھائی اللہ کرے عدالت کے اندر خود مختاری آئے، خود مختار عدلیہ ہی پاکستان کے قیام کی ضامن ہے، خود مختار عدلیہ ہی پاکستانیوں کے حقوق کی ضامن ہے، اللہ کرے وہ انگڑائی نہیں پورے قد سے کھڑے ہوں۔ بالکل ٹھیک بات کرنی چاہیے توقع ریٹس کے حوالے سے سر، یہ مطلب جو انسانی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے جن کا استعمال جج صاحبان نے بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کو میری دعا ہے، یہ میری خواہش اسپیچ میں سے ایک امید بھی رہتی ہے، جیسے آپ کہہ رہی تھی آپ پر امید ہو رہے ہیں، میں اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ اللہ کرے ان کو بھی احساس ہو، ان کا ادارہ تباہ ہو گیا۔ اکبر، ہم نے ہائی کورٹس کے بارے میں کیا کر دیا ہوا؟ ہائی کورٹس کو ہم نے اب سال بہ سال تمہاری وہ ایویلیویشن ہوا کرے گی، آپ نے ججوں کی خود مختاری تو ختم کر دی۔ ہاں جی جی، اور جہاں پہ سپریم جوڈیشل کمیشن جہاں پہ اکثریتی حکومت کی ہے، تو وہاں پہ ہائی کورٹ کا جج کیا سوچے گا؟ اچھا، یہ تو چیزیں ہم نے تباہ کر دی، لیکن خیر میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، ایک اور بھی بات سن لیں۔ میری معلومات کے مطابق جو اسلام آباد اور گرد و نواح میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے نا کہ سہیل آفریدی صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے، اچھا سہیل آفریدی صاحب کچھ نہیں کریں گے، سہیل آفریدی صاحب آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب چیزوں کو سمجھیں گے اور سب کی مدد سے سمجھیں گے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہاں، کچھ چیزوں پہ بگ نو ہوگی، اور وہ بگ نو ہوگی دا کوسچن آف پالیٹکس، وہی نا سر، تو کوسچن آف پالیٹکس چلتا رہے گا۔ ہاں، باقی آپریشنز وغیرہ جو ہیں ان کی شکلیں بدل بھی سکتی ہیں، یہ کسی کی ضد کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔